مجھے 10 دنوں کی مہلت چاہیے، کعب بن اسد نے کہا۔ مجھے اپنے قبیلے کو تیار کرنا ہے۔ قریش اور بنو قریظہ کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ سعد بن عتیق معمولی قسم کا ایک جوان تھا جس کی مدینے میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ خنجر اور تلواریں تیز کرنے کا کام کرتا تھا۔ اس میں یہ خوبی تھی کہ خدا نے اسے آواز پرسوز اور سریلی دی تھی اور وہ شہ سوار تھا۔ راتوں کو کسی محفل میں اس کی آواز سنائی دیتی تھی تو لوگ باہر آ کر اس کا گانا سنا کرتے تھے۔ کبھی رات کو وہ شہر سے باہر چلا جاتا اور اپنی ترنگ میں گایا کرتا تھا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک رات وہ پرسوز لے میں شہر سے دور کہیں گا رہا تھا کہ ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی اس کے سامنے یوں آن کھڑی ہوئی جیسے کوئی جن یا چڑیل انسان کے حسین روپ میں آ گئی ہو۔ سعد گھبرا کر خاموش ہو گیا۔ اس آواز سے مجھے محروم نہ کر جو مجھے گھر سے نکال لائی ہے، لڑکی نے کہا۔ مجھے دیکھ کے تو خاموش ہو گیا ہے تو میں دور چلی جاتی ہوں۔ اپنے نغمے کا خون نہ کر، تیری آواز میں ایسا سوز ہے جیسے تو کسی کے فراق میں نغمہ سرا ہے۔ کون ہے تو؟ سعد نے کہا۔ اگر تو جنات میں سے ہے تو بتا دے۔ لڑکی کی جل ترنگ جیسی ہنسی سنائی دی۔ صحرا کی شفاف چاندنی میں اس کی آنکھیں ہیروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ میں بنو قریظہ کی ایک یہودی کی بیٹی ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ مذہب کو درمیان میں نہ لا، یہودن نے کہا۔ نغموں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ میں تیرے لیے نہیں، تیرے نغمے اور تیری آواز کے لیے آئی ہوں۔ سعد دوبارہ اپنی دھن میں گنگنانے لگا۔ ایک روز یہودن نے اسے کہا کہ سعد قبول کرے تو وہ اس کے پاس آ جائے گی اور اسلام قبول کر لے گی۔ 2-3 روز ہی گزرے تھے کہ مدینے کا محاصرہ آ گیا۔ سعد بن عتیق کا کام بڑھ گیا۔ اس کے پاس تلواریں، خنجر اور برچھیوں کی انیاں تیز کروانے والوں کا ہجوم رہنے لگا۔ وہ راتوں کو بھی کام کیا کرتا تھا۔ ایک روز یہ یہودن اپنے باپ کی تلوار اٹھائے اس کے پاس آئی۔ تلوار تیز کرانے کے بہانے آئی ہوں، یہودن نے کہا۔ آج ہی رات یہاں سے نکلو ورنہ ہم کبھی نہیں مل سکیں گے۔ کیا ہو گیا ہے؟ پرسوں شام میرے باپ نے مجھے کہا کہ قبیلے کے سردار کعب بن اسد کو میری ضرورت ہے، یہودن نے بتایا۔ باپ نے ہوئی بن خطب کا نام بھی لیا تھا۔ میں کعب کے گھر چلی گئی۔ وہاں ہوئی کے علاوہ 2 اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے آخری دن آ گئے ہیں۔ کعب بن اسد، خوئی بن اخطب اور قریش کے درمیان اس لڑکی کی موجودگی میں معاہدہ ہوا اور مسلمانوں پر عقب سے حملوں کا منصوبہ طے ہوا۔ اس یہودن کو رات بھر کعب کے پاس گزارنا پڑی۔ صبح وہ اپنے گھر آ گئی۔ اسے مسلمانوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی دلچسپیاں سعد کے ساتھ تھیں۔ اس کے کانوں میں یہ بات بھی پڑی کہ کعب اسے بیوی یا داشتہ کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ لے گا۔ سعد بن عتیق اس یہودن کی محبت کو تو بھول ہی گیا۔ اس نے یہودن کو گھر بھیج دیا اور ایک بزرگ مسلمان کو بتایا کہ کعب بن اسد نے ہوئی کے کہنے پر قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ اس بزرگ نے یہ اطلاع اوپر پہنچا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ بنو قریظہ نے بنو قینقاع اور بنو نذیر کی طرح اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن اسد کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے پہلے یہ یقین کرنا ضروری سمجھا کہ بنو قریظہ نے واقعی قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ اللہ اپنے نام لیوا بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس سے تصدیق ہو گئی کہ بنو قریظہ اور قریش کے درمیان بڑا خطرناک معاہدہ ہوا ہے۔ واقعہ یوں ہوا، عورتوں اور بچوں کو شہر کے ان مکانوں اور چھوٹے چھوٹے قلعوں میں منتقل کر دیا گیا تھا جو خندق سے دور تھے۔ ایسے ہی ایک قلعے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا چند ایک عورتوں اور بہت سے بچوں کے ساتھ مقیم تھی۔ ایک روز صفیہ رضی اللہ عنہا قلعے کی فصیل پر گھوم پھر رہی تھیں کہ انہوں نے نیچے دیکھا ایک آدمی دیوار کے ساتھ ساتھ مشکوک سی چال چلتا جا رہا تھا۔ وہ کہیں رکتا، دیوار کو دیکھتا اور آگے چل پڑتا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا اسے چھپ کر دیکھنے لگی۔ صاف پتا چلتا تھا کہ یہ آدمی قلعے کے اندر آنے کا کوئی راستہ یا ذریعہ دیکھ رہا ہے۔ صفیہ رضی اللہ عنہا کو اس وجہ سے بھی اس آدمی پر شک ہوا کہ شہر کے تمام آدمی خندق کے قریب مورچہ بند تھے یا جنگ کے کسی اور کام میں مصروف تھے۔ اگر یہ کوئی اپنا آدمی ہوتا اور کسی کام سے آیا ہوتا تو دروازے پر دستک دیتا۔ قلعے میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ صرف ایک مرد تھا۔ یہ تھے عرب کے مشہور شاعر حسان رضی اللہ عنہ بن ثابت۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے حسان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نیچے ایک آدمی مشکوک انداز سے دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، مجھے شک ہے کہ وہ یہودی ہے۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے حسان رضی اللہ عنہ سے کہا، تم جانتے ہو حسان، بنو قریظہ نے دوستی کا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ یہ شخص مجھے یہودیوں کا مخبر معلوم ہوتا ہے۔ بنو قریظہ ہم پر عقب سے حملہ کریں گے تاکہ ہمارے مردوں کی توجہ خندق کی طرف سے ہٹ جائے اور وہ پیچھے آ جائیں۔ یہودیوں کے پاس ہمارے مردوں کو مورچوں سے نکال کر پیچھے لانے کا یہ طریقہ کارآمد ہوگا کہ وہ ان قلعوں پر حملہ شروع کر دیں جن میں عورتیں اور بچے ہیں۔ نیچے جاؤ حسان، اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ اس شخص کو للکارو۔
اگر وہ واقعی یہودی ہوا تو اسے قتل کر دو، خیال رکھنا کہ اس کے ہاتھ میں برچی ہے اور اس کے چوغے کے اندر تلوار بھی ہوگی۔ اے عظیم خاتون، حسان رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا آپ نہیں جانتی کہ میں بیمار ہوں؟ اگر مجھ میں ذرا سی طاقت بھی ہوتی تو اس وقت میدان جنگ میں ہوتا۔ مورخ ابن حشام اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ عرب کے عظیم شاعر کا یہ جواب سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا خود اس مشکوک آدمی کو پکڑنے یا مارنے کے لیے چل پڑی، لیکن یہ نہ دیکھا کہ ایک مسلح مرد کے مقابلے میں جاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں کون سا ہتھیار ہے۔ وہ جلدی میں جو ہتھیار لے کر گئیں وہ برچھی نہیں تھی، تلوار نہیں تھی، بلکہ ایک ڈنڈا تھا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا دوڑتی ہوئی باہر نکلی اور اس مشکوک آدمی کے پیچھے جا رکیں جو دیوار کے ساتھ کھڑا اوپر دیکھ رہا تھا۔ کون ہے تو؟ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اسے للکارا۔ مشکوک آدمی نے بدک کر پیچھے دیکھا۔ اگر وہ کسی غلط نیت سے نہ آیا ہوتا تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا، مگر اس نے برچھی تان لی۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس کا چہرہ دیکھا تو کوئی شک نہ رہا کہ وہ یہودی تھا اور وہ بنو قریظہ کا ہی ہو سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ایک عورت، وہ بھی ایک ڈنڈے سے مسلح، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ تجھ پر خدا کی لعنت، صفیہ رضی اللہ عنہا نے للکار کر کہا، کیا تو بنو قریظہ کا مخبر نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی، یہاں سے چلی جا۔ یہودی نے کہا، کیا تو میرے ہاتھوں مرنے آئی ہے؟ ہاں، میں بنو قریظہ کا آدمی ہوں، پھر تو یہاں سے زندہ نہیں جائے گا۔ یہودی نے قہقہا لگایا اور بڑھ کر برچھی ماری۔ جس تیزی سے برچھی آئی تھی اس سے زیادہ تیزی سے صفیہ رضی اللہ عنہا ایک طرف ہو گئی۔ یہودی کا بار خالی گیا تو وہ سنبھل نہ سکا، وہ آگے کو جھکا اور اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک نہ سکا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے پوری طاقت سے اس کے سر پر ڈنڈا مارا۔ ایک عورت کے بازو میں خدا کا قہر آ گیا تھا۔ یہودی رک کر سیدھا ہوا لیکن اس کا سر ڈولنے لگا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور اس کے سر پر پہلے سے زیادہ زور سے ڈنڈا مارا۔ اب یہودی کھڑا نہ رہ سکا، اس کے ہاتھ سے برچھی گری، پھر اس کے گھٹنے زمین سے لگے۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس کے سر پر، جسے خون بہ بہ کر اس کے کپڑوں کو لال کر رہا تھا، ایک اور ڈنڈا مارا۔ وہ جب بے ہوش ہو کر لڑک گیا تو صفیہ رضی اللہ عنہا اس کے سر پر ہی ڈنڈے مارتی چلی گئیں، جیسے زہریلے ناگ کا سر کچل رہی ہوں۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت ہاتھ روکا جب یہودی کی کھوپڑی کچلی گئی اور اس کا جسم بے حس ہو گیا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا قلعے میں چلی گئیں۔ حسان، صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شاعر حسان سے کہا، میں وہ کام کر آئی ہوں جو تمہیں کرنا تھا، اب جاؤ اور اس یہودی کے ہتھیار اٹھا لاؤ اور اس کے کپڑوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی لے آؤ۔ میں عورت ہوں، کسی مرد کے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالنا ایک عورت کے لیے مناسب نہیں۔ چاہو تو یہ مال غنیمت تم لے سکتے ہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حسان رضی اللہ عنہ نے شاعروں کی مسکراہٹ سے کہا، اللہ آپ کی عصمت و عفت کی حفاظت کرے، مال غنیمت کی ضرورت مجھے بھی نہیں ہے، اور میں اپنے اندر اتنی توانائی محسوس نہیں کرتا کہ یہ کام سر انجام دے سکتا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی ہوئی۔ شہر میں خوراک کی کیفیت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہر فرد کو اس کی اصل ضرورت کی صرف 1/4 خوراک ملتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدائے ذوالجلال سے مدد مانگی اور کوئی حکمت عملی سوچنے لگے۔ ادھر خندق کا محاذ سرگرم تھا۔ خالد کو اپنی اس بے وقت کی بے چینی اور بےتابی اچھی طرح یاد تھی۔ وہ خندق کے ساتھ ساتھ گھوڑا دوڑاتا اور کہیں سے خندق عبور کرنے کے طریقے سوچتا تھا۔ وہ مرد میدان تھا، لڑے بغیر واپس جانے کو اپنی توہین سمجھتا تھا، مگر وہاں لڑائی اس نوعیت کی ہو رہی تھی کہ قریش کے تیر انداز خاصی تعداد میں خندق کے اس مقام پر قریب آتے جہاں مسلمان مورچہ بند تھے۔ یہ سلا کی پہاڑی تھی۔ تیر انداز مسلمانوں پر تیر برساتے، مسلمان جوابی تیر اندازی کرتے۔ کبھی قریش کا کوئی تیر انداز جیش کسی اور جگہ سنتریوں پر تیر چلاتا، مگر مسلمانوں کا جیش فوراً پہنچ جاتا۔ رات کو مسلمان خندق پر سنتریوں کی تعداد میں اضافہ کر دیتے تھے اور قریش خندق سے دور پیچھے خیمہ گاہ میں چلے جاتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں مدینے میں خوراک کی قلت کا جو قحط کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی احساس تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی معلوم تھا کہ قریش کا لشکر بھی نیم فاقہ کشی پر آ گیا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے کی شرائط ماننے پر اور معاہدوں اور سمجھوتوں پر مجبور کر دیتی ہے۔ کسی بھی تاریخ میں اس شخص کا نام نہیں لکھا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ طریقے سے قریش کے اتحادی غطفان کے سالار عینیہ کے پاس اس مقصد کے لیے بھیجا کہ اسے قریش کی دوستی ترک کرنے پر آمادہ کرے۔ اسے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے،
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का मकसद सिर्फ ये था कि गतफान और आइनैया रजामंद हो जाएं और अपने कबीले को वापस ले जाएं तो कुरैश का लश्कर 2000 नफरी की फौज से महरूम हो जाएगा। ये तवक्को भी की जा सकती थी कि दूसरे कबाइल भी गतफान की तकलीद में कुरैश के लश्कर से निकल जाएं। क्या मोहम्मद हमें ज़बानी मुआहिदे की दावत दे रहा है? सालार आइनिया ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची से कहा, हमने यहाँ तक आने का जो खर्च बर्दाश्त किया है वो कौन देगा? हम देंगे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम लोग अपने कबीले को वापस ले जाओ तो इस साल मदीने में खजूर की जितनी पैदावार होगी उसका तीसरा हिस्सा तुम ले जाना। खुद मदीने आ जाना, पूरी पैदावार देख लेना और अपना हिस्सा अपने हाथों अलग करके ले जाना। सालार आइनिया मैदान जंग में लड़ने और लड़ाने वालों की क़यादत करने वाला जंगजू था, लेकिन गैर जंगी मसाइल और उमूर को बहुत कम समझता था। मुअर्रिख इब्न क़तैबा ने लिखा है कि इस वाक़े के कुछ ही अरसे बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुस्तैद अहमक का खिताब दिया था। वो बड़े ताकतवर जिस्म वाला और जिस्मानी लिहाज से फुर्तीला और मुस्तैद रहने वाला आदमी था। उसने अपने सरदार गतफान से बात की, खुदा की कसम मोहम्मद ने हमें कमजोर समझकर ये पैगाम भेजा है। गतफान ने कहा, उसके एलची से पूछो कि मदीने के अंदर लोगों को भूख का सामना नहीं, हम उन्हें भूख से निडाल करके मारेंगे। क्या तुम देख नहीं रहे कि हमारा अपना लश्कर भूख से निडाल हो रहा है? सालार एनिया ने कहा, मदीने वाले अपने घरों में बैठे, हम अपने घर से बहुत दूर आ गए हैं। क्या लश्कर में तुम बेइत्मीनानी नहीं देख रहे? क्या तुमने देखा नहीं कि हमारी कमानों से निकले हुए तीर अब इतनी दूर नहीं जाते जितनी दूर उस वक्त जाते थे जब तीर अंदाजों को पेट भरकर खाना मिलता था। उनके बाजुओं में कमाने खींचने की ताकत नहीं रही। क्या इसका फैसला तुम करोगे कि हमें मोहम्मद को क्या जवाब देना चाहिए? गतफान ने पूछा, या मैं फैसला करूंगा जो कबीले का सरदार हूँ? खुदा की कसम मैदान जंग में जो फैसला मैं कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर सकते। सालार एनिया ने कहा, और मैदान जंग से बाहर जो फैसला तुम कर सकते हो वो फैसला मेरी अक्ल नहीं कर सकती। मेरी अक्ल तलवार के साथ चलती है, मगर यहाँ मेरी फौज की तलवारें और बर्छियां और हमारे तीर मायूस हो गए हैं। हम खंदक के पार नहीं जा सकते। हमें मोहम्मद की बात मान लेनी चाहिए। और उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ली। एलची उम्मीद अफजा जवाब लेकर आ गया। उसे कुरैश का कोई आदमी नहीं देख सका था क्योंकि गतफान की फौज मुहासरे के किसी और मकाम पर थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कौन बोल सकता था? मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तालीमात के ऐन मुताबिक अपने सरकर्दा साथियों को बुलाया और उन्हें मौका दिया कि किसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले से इख्तलाफ है तो वो बोले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स का फैसला पूरी कौम पर ठोंसने के कायल न थे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बता दिया कि आपने गतफान को क्या पेशकश की है। यहाँ उम्मत को मशवरे की अहमियत सिखाई गई है। नहीं, चंद पुरजोश आवाजें उठी, हमारी तलवारें जिनके खून की प्यासी हैं, खुदा की कसम हम उन्हें अपनी जमीन की पैदावार का एक दाना भी नहीं देंगे। जंग तो हुई नहीं, हम लड़े बगैर क्यों जाहिर करें कि हम लड़ नहीं सकते? इसकी तायीद में कुछ आवाजें उठी। ऐसी दलीलें दी गईं जिन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए कबूल फरमा लिया कि ये अक्सरियत की आवाज थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एलची को दोबारा गतफान और ऐनिया के पास न भेजा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब पर वाज़े कर दिया कि तदब्बुर और हिकमत अमली के बगैर मुहासरा नहीं तोड़ा जा सकेगा। खुदा हक परस्तों के साथ था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्लाह से मदद मांगी जो एक इंसान के रूप में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गई। ये थे नईम रज़ियल्लाहु अन्हु बिन मसऊद। उनका ताल्लुक गतफान के कबीले के साथ था। नईम रज़ियल्लाहु अन्हु सरकर्दा शख्सियत थे। खुदा ने उन्हें गैर मामूली दिमाग अता किया था। 3 अहम कबीलों कुरैश, गतफान और बनु कुरैजा पर उनका असर और रसूख था। एक रोज नईम रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि कबीला गतफान में थे, मदीने में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ खड़े हुए। खुदा की कसम, तू कबीला गैर का है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू हम में से नहीं, तू यहाँ कैसे आ गया? मैं आप में से हूँ। नईम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मदीने में गवाह मौजूद हैं, मैंने दरपर्दा इस्लाम कबूल कर लिया था। अपने कबीले के साथ इसी मकसद के लिए आया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिर हो जाऊं, मगर मौका न मिला। पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कबीले के सरदार और सालार को कुरैश से दोस्ती तर्क करके वापस चले जाने का पैगाम भेजा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मुआवजा भी बता दिया था, लेकिन आपने बात को मजीद आगे न बढ़ाया।
اللہ کی تجھ پر رحمت ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تو بات کو آگے بڑھانے آیا ہے؟ نہیں میرے اللہ کے سچے نبی، نعیم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، مجھے آپ ہی کے قدموں میں آنا تھا۔ اہل مدینہ پر مشکل کا وقت آن پڑا ہے، میں اپنی جان لے کر حاضر ہوا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اسلام کے شیدائیوں کے جس کام آ سکتی ہے، حضور کے قدموں میں پیش کرتا ہوں۔ اپنے لشکر میں سے چھپ چھپا کر نکلا ہوں۔ خندق میں اتر تو گیا، لیکن سنتریوں کی موجودگی میں اوپر آنا خودکشی کے برابر تھا۔ اوپر چڑھنا ویسے بھی محال تھا۔ بڑی مشکل پیش آئی۔ خدا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر التجا کی، گڑ گڑا کر دعا مانگی، اللہ نے کرم کیا، سنتری آگے چلے گئے اور میں خندق پر چڑھایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعیم رضی اللہ عنہ کے متعلق بتایا گیا کہ یہ کس حیثیت کی شخصیت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ دو چار باتیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ نعیم رضی اللہ عنہ اونچی سطح اور عقل کے انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعیم رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ محاصرے نے جو حالات پیدا کر دیے ہیں، ان سے نکلنے کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ قریش کے لشکر میں جو مختلف قبائل شامل ہیں انہیں قریش سے بدظن کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو تین قبائل کے ساتھ خفیہ معاہدے کر لیے جائیں۔ یا رسول اللہ، نعیم نے کہا، اگر میں یہ کام اپنے طریقے سے کروں تو کیا حضور مجھ پر اعتماد کریں گے؟ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو نعیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے اور تیرے نیک ارادوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ میں واپس اپنے قبیلے میں چلا جاؤں گا۔ نعیم نے کہا، لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں مدینے میں آیا تھا۔ یہاں سے میں کعب بن اسد کے پاس جا رہا ہوں۔ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری کامیابی کے لیے دعا فرمائیے۔ مدینہ میں رات کو پہرے بڑے سخت تھے۔ پیچھے کی طرف خندق نہیں تھی، ادھر پہاڑیوں نے قدرتی دفاع مہیا کر رکھا تھا۔ ادھر پہرے داروں اور گشتی سنتریوں کی تعداد زیادہ رکھی گئی تھی اور شہر کے کسی آدمی کا بھی ادھر جانا بڑا مشکل تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعیم رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنا ایک آدمی بھیج دیا تاکہ کوئی سنتری انہیں روک نہ لے۔ یہ آدمی نعیم رضی اللہ عنہ کو مدینے کے ساتھ باہر تک چھوڑ کر واپس آ گیا۔ رات کا پہلا پہر تھا جب نعیم رضی اللہ عنہ بنو قریظہ کی بستی میں کعب بن اسد کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ غلام نے کھولا۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو نا کعب؟ نعیم رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ نعیم بن مسعود کو کون نہیں جانتا تھا؟ کعب نے کہا، غطفان کے قبیلے کو تجھ جیسے سردار پر بہت فخر ہوگا۔ کہو نعیم، رات کے اس پہر میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے 10 دنوں کی مہلت مانگی تھی، ابھی تو 6-7 دن گزرے ہیں۔ میں نے مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے آدمی تیار کر لیے ہیں، کیا تم یہی معلوم کرنے آئے ہو؟ میں اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، تم بے وقوف ہو کعب، تم نے قریش کے ساتھ کس بھروسے پر معاہدہ کر لیا ہے؟ مجھ سے نہ پوچھنا کہ میرے دل میں تمہاری ہمدردی کیوں پیدا ہوئی۔ میں مسلمانوں کا بھی ہمدرد نہیں، کیونکہ میں مسلمان نہیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میرے دل میں انسانیت کی ہمدردی ہے۔ میرے دل میں ہمدردی ہے تمہارے ان خوبصورت اور جوان بیٹیوں، بیویوں اور بہنوں کی جو مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں گی۔ تم نے قریش سے بڑا ہی خطرناک معاہدہ کر لیا ہے، لیکن اس کی ضمانت نہیں لی کہ اہل قریش تمہیں مسلمانوں سے بچا لیں گے۔ ہم نے بھی قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، لیکن کچھ ضمانت بھی لی ہے۔ کیا قریش جنگ ہار جائیں گے؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ وہ جنگ ہار چکے ہیں، نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا۔ کیا یہ خندق انہیں شہر پر حملہ کرنے دے گی؟ قریش کے لشکر کو بھوک نے بے حال کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرا قبیلہ بھوک سے پریشان ہو گیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کل تم میرے قبیلے کو بدنام کرو کہ غطفان تمہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے تھے۔ تم مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں اپنا دشمن بنا لو گے اور قریش اور ہم محاصرہ اٹھا کر واپس چلے جائیں گے۔ اپنے دونوں قبیلوں قینقاع اور بنو نضیر کا انجام جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا تھا وہ تمہیں یاد ہی ہوگا۔ کعب بن اسد پر خاموشی طاری ہو گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے قریش سے کتنی اجرت لی ہے، نعیم نے کہا، لیکن یہ خزانہ جو تم ان سے لے رہے ہو، یہ خوبصورت لڑکیاں جو خوئی بن اختب نے تمہارے پاس بھیجی ہیں، یہ سب مسلمانوں کی ملکیت ہو جائے گی اور تمہارا سر تمہارے تن سے جدا ہوگا۔ تو کیا میں قریش سے معاہدہ توڑ دوں؟ کعب نے پوچھا۔ معاہدہ نہ توڑو، نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، انہیں ابھی ناراض نہ کرو، لیکن اپنی حفاظت کی ان سے ضمانت لو۔ عرب کے رواج کے مطابق انہیں کہو کہ ان کے اونچے خاندانوں کے کچھ آدمی تمہیں یرغمال کے طور پر دے دیں۔ اگر انہوں نے اپنے چند ایک معزز اور سرکردہ آدمی دے دیے تو یہ ثبوت ہوگا کہ وہ معاہدے میں مخلص ہیں۔ ہاں نعیم، کعب بن اسد نے کہا، میں ان سے یرغمال میں آدمی مانگوں گا۔ نعیم رضی اللہ عنہ بن مسعود رات کے وقت پہاڑیوں میں چلے جا رہے تھے۔ ان کی منزل قریش کی خیمہ گاہ تھی جو کئی میل دور تھی۔
سیدھا رستہ چھوٹا تھا لیکن راستے میں خندق تھی. وہ بڑی دور کا چکر کاٹ کے جا رہے تھے. وہ گزشتہ رات سے مسلسل چل رہے تھے، مگر چھپ چھپ کر چلنے اور عام سفر میں بہت فرق ہوتا ہے.